بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان ہے ہمارا لاہی عمل اور ان کا طریقہ کار دونوں الگ الگ۔ قسط نمبر 1۔ بریلی مکتب فکر کے کوئی مصباحی صاحب ہیں جنہوں نے ماہ اپریل کے شروع میں اپنے ایک خانہ ساز فتوے کے مطابق مروجہ بینک سے ملنے والی زائد رقم کو سود ماننے سے صاف لفظوں میں نہ صرف انکار کیا ہے بلکہ انہوں نے اس کو حلال اور طیب یعنی بہت ہی پاکیزہ چیز بتایا ہے اور ہر نیک کام میں خرچ کرنے کی انہوں نے کھلی چھوٹ دی ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ احقر نے بعض احباب کے تقاضے اور ذاتی طور پر اس کو انتہائی نازک اور حساس مسئلہ سمجھ کر 10 قسطوں میں الحمدللہ ماشاء اللہ مسلسل 3 اگست سے 12 اگست تک اس کا جواب تفصیل کے ساتھ دیا ہے، جو خوب شیئر ہوا ہے اور لوگوں نے زبردست اس سلسلے کو پسند فرمایا ہے۔ تمام اہم جزئیات و شبہات اور ان کے ناتمام و نامکمل اور غیر موقع و غیر محل حوالہ جات کا بھی جو شکیل بھائی نے اپنی اس مختصر تحریر میں جو غلط حوالہ جات دیے ہیں ان کا بھی میٹھے انداز میں ظرافت کی چاشنی اور ادب کی حلاوت کے ساتھ ساتھ با حوالے کتب معتبرہ جواب دیا ہے، اور میں ہر قسط کو شکیل بھائی اور ان کے بعض بڑوں کے واٹس ایپ پر سینڈ کرتا رہا۔ ادھر بعض علم نواز دوستوں نے ان کے مکتب فکر کی 3 متعارف تنظیموں ادارہ تحقیقات اسلامی، تحریک صوت الاولیاء اور کاروان اسلامی کے نام یہ استفسار یعنی سوال نامہ بھیجا تھا کہ آیا بینک کے سود کو حلال و طیب اور ہر نیک کام میں صرف کرنے کا جواز صرف مصباحی صاحب ہی کا اپنا ایک نظریہ ہے یا آپ حضرات کا بھی یہی نظریہ ہے؟ مگر افسوس ہے 1 ہفتہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے مگر ادھر سے مکمل موت کی سی خاموشی طاری رہی اور قبرستان کا سا سکوت رہا، کوئی جواب نہیں۔ لہذا احقر نے 10ویں اور آخری قسط میں یہ کہنے پر احقر مجبور ہوا کہ جہاں اہل سنہ والجماعہ مقلدین کے ساتھ ہمارے ان بریلوی بھائیوں کو کئی ایک مسائل کلامیہ و احکام عملیہ میں اختلاف ہے، وہاں مسئلہ سود کے حوالے سے بھی یہ مخصوص مکتب فکر جمیع اہل سنہ والجماعہ مقلدین کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ ان کے ایک ذمہ دار مفتی صاحب سے میں نے خود پوچھا تو تقریباً ان کا جواب یہی تھا کہ بینک سے ملنے والی زائد رقم ہمارا نقطہ نظر اور ہمارا مسلک ہے۔ اس طرح قرب قیامت کی یہ نشانی بھی اسی مخصوص مکتب فکر کے ہاتھوں پوری ہوئی کہ اس امت کا ایک طبقہ سود کا نام بدل کر اس کو حلال کر دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات نے غالباً میری یہ 10 قسطیں تمام کی تمام یا بعض حضرات نے بعض قسطیں بغور سماعت فرمائی ہوں گی،
لیکن آپ ایسا کر لیں، آپ پھر ایک بار سن لیں اور مکمل سن لیں، پھر جناب مصباحی صاحب کا رد عمل بھی دیکھیں، اور اسی طرح اویس صاحب آپ بٹمالو کا قربانی کے حوالے سے رد عمل بھی دیکھ لیں، تو آپ کو ان چند امور کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ ان طبقوں میں، یعنی ان دونوں طبقوں میں، نمبر ایک عجلت پسندی اور جلد بازی بہت ہے، جبکہ حلت و حرمت اور جواز و عدم جواز کے مسائل و احکام کی تشریح میں علم و حلم اور سنجیدگی اور وقار بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر دو، پوری بات سننے سے پہلے ہی یہ لوگ بولنا اور شور کرنا جانتے ہیں، یہ ان کی عادت شریفہ رہی ہے، جو کہ جہالت اور کم ظرفی کی دلیل ہے۔ نمبر تین، بات کو توڑ مروڑ کر کے بیان کرنا اور صرف اپنے مقصد کی بات کو سیاق اور سباق سے ہٹا کر تحریر اور تقریر میں نکال کر اپنے مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا، یہ ان دونوں جماعتوں کی موروثی عادت شریفہ ہے۔ نمبر چار، بد زبانی اور بدگمانی کرنا، جو فی نفسی ہی بڑا گناہ ہے، حالانکہ احقر نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کئی بار قسم بھی کھائی، مگر یہ تب بھی اپنی بد زبانی، بدگمانی اور الزام تراشی سے باز نہیں آتے ہیں، تو یہ فکری گمراہی یا ان دونوں مکاتب فکر میں احقر نے علی وجہ البصیرہ محسوس کی ہے۔ بہرحال ہماری طرف سے تب بھی اکرام مسلم کے ناطے احترام ہی ہوگا، مسلمان ہونے کے ناطے سے انشاءاللہ ہماری طرف سے صاحب کے ساتھ، جناب کے ساتھ ہی انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ نمبر پانچ، لاک ڈاؤن کے ساتھ ہی ان دونوں کی مختلف نوعیتوں سے یہ کوشش تھی کہ نماز جمعہ جیسے اہم ترین فریضے خداوندی کو عملاً کالعدم کر دیں، جس میں انہیں تقریباً ناکامی ملی ہے۔ خاص طور پر ہمارے غیر مقلدین کی کوشش ہی یہی تھی، جس پر انہیں اپنوں کی طرف سے بھی خوب پھٹکار پڑی، اور قربانی کی عظمت و اہمیت کو بالکل گھٹانا مزید برآں، جمعہ اور عیدین کے تعطل اور قربانی کی حرمت کو، عظمت کو کم کر کے معلوم یا نامعلوم قوتوں اور حکومتوں کو راضی کرنا تھا، مگر الحمدللہ وہ اس میں بھی ناکام اور نامراد ہو گئے۔ بہرحال یہ حال ہے اس شخص کا جس کا دعویٰ ہے کہ میں کسی مرکزی ادارے کا فاضل ہوں، میں نے مفتی کورس کیا ہے، بلکہ میں فقہ اور فتاوی یعنی اسلامک لا میں متخصص ہوں، یعنی اسپیشلائزیشن حاصل کر چکا ہوں، اور قاضی کا کورس بھی کر چکا ہوں۔ اسی طرح میرے اویس صاحب بھائی آپ بٹمالو کے بلند بانگ دعاوی ہیں، کچھ صرف پڑھ کر، کچھ نحو پڑھ کر اپنے آپ کو علامۃ الدہر سمجھتے ہیں۔ بہرحال اگر یہ بزرگ حضرات اپنے دعوے میں سچے ہیں، خدا کرے سچے ہی ہوں، مگر ایک بات مشترکہ طور پر جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ ادب، اخلاق، علم اور حلم کی یہ صفات لگ رہا ہے کہ چھو کر بھی ان کے پاس نہیں گزری ہے۔ جب ایسے بڑوں کا یہ حال ہو تو چھوٹوں کا، ان پڑھوں کا، جاہلوں کا کیا حال ہوگا، آپ خود ہی اندازہ لگائیں۔ ویسے ان کے مکتب فکر کے بعض نے انہیں اپنے اپنے مکاتب فکر کا قیمتی اثاثہ بتایا ہے، اور حال ان دونوں کا یہ ہے جو آپ نے سنا اور سوشل میڈیا پر پڑھا اور سنا۔ چونکہ ان دونوں مکاتب فکر کے بڑے بھی غالباً انہیں ایسی زبان استعمال کرنے سے منع نہیں کرتے ہیں جیسا کہ لگتا ہے،
اس طرح ان کے بڑے بھی خاموش رہ کر ان کی پیٹھ ٹھونکتے رہتے ہیں۔ لہذا ان دونوں مکاتب فکر کا مجموعی حال یہی ہے۔ اس حوالے سے میں اپنے ان حضرات سے چند طالب علمانہ گزارش کرتا ہوں جو اپنے گمان کے مطابق حق اور اہل حق دارالعلوم دیوبند سے وابستہ حضرات اور فکر دیوبند کے حاملین حضرات کی طرف سے اور دیوبند کی تائید میں ان کی گالیوں کا، بد زبانیوں کا، ان کی ناتمام غلط عبارات کا اور حضرات اکابر علماء دیوبند کی شان میں برا بلا کہنے کا جو جواب دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنا کام کرتے رہا کریں۔ وہ کام کیا ہے؟ دین کا ہے، علم کا ہے، دعوت کا ہے، مدارس میں پڑھنے پڑھانے کا ہے، ذکر کا ہے، فکر کا ہے، مطالعہ کا ہے، درس و تدریس کا ہے، دعوت اور تبلیغ کا ہے، تصنیف اور تالیف کا ہے، افتاء اور قضاء کا ہے، امامت اور خطابت کا ہے، اور انتہائی مثبت اور دعوتی انداز میں کام کرتے رہنا ہے۔ بس یہ ہمارا مشن ہے، اور اسی کے حوالے سے ان سے بھی گزارش کرتا ہوں باقی ان لوگوں کو، مخالفین کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، کیونکہ ان کی یہ مناظرہ بازی، گالی گلوچ، تکفیری افسانے، لادین کہنا، متنفر کرنا، علماء سے کاٹ دینا، مدارس، خانقاہوں اور دعوت و تبلیغ سے انہیں دور کرنا، اور ارباب افتاء اور قضاء سے عوام الناس کو متنفر کرنا، مسلک حق کی مخالفت کرنا اور دیوبند کی عظیم شخصیتوں کو برا بلا کہنا۔ یاد رکھیے، آپ ابھی چھوٹی عمر کے ہیں، میں پوری زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں، یہ سب ان بیچاروں کا پیشہ ہے، ان بیچاروں کا روزگار ہے، ان کا مشن ہے، رات دن کا وظیفہ عمل ان کا یہی ہے۔ یہ سوتے بھی ہیں اسی فکر میں، یہ جاگتے بھی ہیں تو اسی سوچ میں۔ افسوس تو یہ ہے کہ یہ لوگ، یعنی ہمارے یہ دوست مخالفین، اپنے پیشہ، روزگار، مشن اور وظائف کے ساتھ تو لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے یہ لوگ اپنے مشن اور وظائف کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ لوگ تو اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے یہ اپنے دوست اور احباب سادگی کی وجہ سے اپنا کام چھوڑ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ صرف 1 مہینے تک خاموش رہیں، اصلاحی اور دعوتی انداز میں کام کرتے رہیں، اپنے کام کے ساتھ مشغول رہیں، پھر تماشا دیکھیے۔ یہ تب بھی اگرچہ اپنے مضموم مشن کے ساتھ لگے ہوئے رہیں گے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ ٹینشن کا اور ڈپریشن کا بری طرح شکار ہوں گے، کیونکہ ان کا مزاج تو یہی ہے نا کہ یوں تو اگر ہم نیک نام بھی نہیں ہوئے ہیں تو کیا بدنام بھی نہیں ہوں گے؟ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کچھ بولے تو ہم سوشل میڈیا پر آئیں، آپ انہیں بالکل گھاس نہ ڈالیں، پھر دیکھیے ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ پھر ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت دوسری قسط میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔